نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه دعا بوضوء فتوضأ إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حمران جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا، وضو کیا، اپنے دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے، پھر کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، پھر اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ کونی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنا بایاں ہاتھ اسی طرح 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنا دایاں پاؤں ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنا بایاں پاؤں ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھویا، پھر فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر وہ کھڑا ہوا اور اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور ان 2 رکعتوں میں اپنے دل سے کوئی بات نہ کی، یعنی دل کے اندر کوئی خیال نہیں آیا، تو اس کے پہلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ابن شہاب جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء کہتے ہیں یہ کامل وضو ہے، جو کوئی نماز کے لیے وضو کرنا چاہے وہ اسی طریقے سے وضو کرے۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ میں طہارت کا دوسرا اہم عمل، کل آپ نے سماعت فرمایا غسل کیسے کیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے استنجا کے احکامات بھی موجود ہیں، اور استنجا کا جو مختصر اور جامع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، استنجا بنیادی طور پر ازالہ نجاست کا نام ہے، اور ازالہ نجاست کے لیے شریعت نے جو چیزیں مقرر کی ہیں انہی چیزوں سے ازالہ نجاست ہو سکتا ہے۔ ڈھیلے ہیں، اس سے ازالہ نجاست ہو سکتا ہے، صرف ڈھیلوں سے بھی، اگر پانی کہیں نہیں ملا اور پانی موجود نہیں ہے تو صرف ڈھیلوں کے ساتھ ازالہ نجاست ہو سکتا ہے، اور یہ جائز ہے۔ لیکن بہترین جو ازالہ نجاست ہے وہ کیسے ہے؟ وہ ڈھیلے بھی ہیں اور اس کے بعد پانی کا استعمال ہے۔ میں نے پچھلی درس میں عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں چونکہ ایسے اب وہ نظام نہیں ہے، تو ہمارے ہاں صرف پانی کا معاملہ ہے۔ اپنے دل کو جب تک مطمئن نہ کریں اس وقت تک ازالہ نجاست کے حوالے سے آپ جو ضابطہ ہے اس کو اختیار کر سکتے ہیں، جب تک آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ جب تک ابتدا درست نہیں ہوگی اگلا عمل درست نہیں ہوگا۔ اگر استنجا درست نہیں ہے تو پھر وضو درست نہیں ہے، وضو درست نہیں ہے تو نماز درست نہیں ہے، نماز درست نہیں ہے تو سارے کا سارا معاملہ ہی ختم ہے۔ تو بنیاد جو ہے نا اس میں ہمیشہ ایک تو ہوتا ہے کہ صرف
پانی بہانا، ایک ہوتا ہے کہ اس کا حق ادا کرنا، اس کا حق ادا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہر انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس انداز سے اپنے آپ کو پاک رکھ سکتا ہوں، صاف اور ستھرا رکھ سکتا ہوں۔ تو اس کے بعد آتا ہے وضو۔ وضو کے متعلق حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں بہت باتیں ملتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا گہرا ربط تھا اور اتنا پیار کا تعلق تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی کام کرتے صحابہ کرام بغور اس کو دیکھتے تھے، اور پھر کسی اور سے پوچھنے کی ان کو ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی، اور پھر جب کوئی دوسرا پوچھتا تو صحابہ کرام من و عن وہ عمل کرتے، اور ساتھ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جس طرح ہم نے وضو کیا ہے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اچھا، یہاں پر دعویٰ حضرت عثمان کا یہ نہیں ہے، یہاں اس سے الٹ دعویٰ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح میں نے وضو کیا ہے نا، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ سبحان اللہ، یہ بات اس سے بھی اگلی بات ہے کہ اس قدر مضبوط بات وہ کر رہے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ تو صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا تعلق اور ربط نظر آتا ہے۔ پھر فرمایا کہ پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھ سب سے پہلے دھوئے۔ میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ ہر عمل سے پہلے کیا چیز ہے جی؟ بسم اللہ سے پہلے بھی نیت ہے۔ اب اس کی نیت کیا ہے؟ وضو کی نیت کیا ہے؟ میں وضو کرتا ہوں ظہر کی نماز کے لیے، وضو کی نیت دل کا ارادہ ہے نا۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ جو وضو کی کسی بھی عمل کی جو نیت ہے وہ دل کا ارادہ ہے۔ آپ کے دل کا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں وضو کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ آپ وضو جب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف صورتوں کی شروع میں ہے، یہ جو ہم ہر عمل سے پہلے جو پڑھتے ہیں یہ صرف بسم اللہ ہے، بس بسم اللہ سے آپ شروع کریں گے، اور یہی اتباع اور اطاعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کو کہتے ہیں نا کہ ہم نہ آگے بڑھیں گے نہ پیچھے ہٹیں گے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہم تو اس ضابطے کے پابند ہیں۔ کہتے ہیں نقال، من و عن نقالی کرنی، من و عن وہ بات مانی، من و عن اس کی اتباع و تابعداری کرنی، اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ کرنا۔ جو لوگ اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک کا دین تھوڑا ہمیں بتلایا ہے اور ہم آگے پورا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے پہلے نیت فرما لیں، اور نیت کے بعد جو ہے وہ بسم اللہ سے شروع کریں۔ پھر حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ ان کے دونوں ہاتھ دھوئے اور 3 مرتبہ دھوئے۔ یہ دونوں ہاتھ ابتدا ہے طہارت کی۔ ہاتھ اگر ہمارے صحیح دھلیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا، باقی اعضاء ہاتھوں نے دھونے ہیں، تو اس وجہ سے پہلے ہاتھوں کو دھویا اور 3 مرتبہ دھویا۔ یاد رکھیے، اب یہ جو دھونے کا جو تصور ہے، 1 مرتبہ آپ دھو سکتے ہیں اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ 1 مرتبہ آپ کی اطمینان ہو چکا ہے 1 مرتبہ دھونے سے، تو جائز ہے۔ 2 مرتبہ دھو سکتے ہیں، جائز ہے۔ 3 مرتبہ دھو سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن 4تھی مرتبہ نہیں دھو سکتے۔ 4تھی مرتبہ کی ممانعت ہے۔ یہ جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا کہ ایک وضو کو 10 مرتبہ جو ہے، یہ خلاف شریعت، اس کا ثواب نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو وضو ہوتا ہی نہیں، اس کو اسراف سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ 3 مرتبہ سے زیادہ نہ دھویا جائے۔ 3 مرتبہ ایک انتہا ہوتی ہے کسی بھی چیز کی دھونے کی، فرمایا 3 مرتبہ دھوئیں، تو 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھونا۔ تو اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، ہاتھ سے مراد یہاں تک، یہ ہاتھ، اس کو اچھے طریقے سے دھو لینا ہے۔ پھر کلی کرنی ہے۔ اب کلی جو ہے یہ ہمیشہ کرتے ہوئے یہ احتیاط کریں کہ آپ کے منہ میں پانی اچھے طریقے سے جانا چاہیے۔ کلی منہ کی طہارت ہے، اور اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ کلی کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریں، مسواک بھی کر لیں۔ اور مسواک دو وقتوں میں صحابہ کرام کرتے تھے، ایک تو وضو کے ساتھ کرتے تھے، اور ایک نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے کرتے تھے۔ جب نماز میں کھڑے ہوتے نماز کے لیے صف میں، اور اس وقت بھی صحابہ کرام جو ہے مسواک کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہو کے مسواک کیا کرتے تھے تاکہ صحابہ کرام کو اس کی ترغیب ہو۔ تو کلی کرنی ہے۔ اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ ناک میں پانی چڑھانے کا معنی
ایسے کر کے ایسے کرنا نہیں ہے، بلکہ اچھے طریقے سے مبالغے کے ساتھ پانی چڑھانا ہے، اور پھر اچھے طریقے سے ناک کو جھاڑنا ہے، ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ پھر فرمایا کہ اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھونا ہے۔ چہرہ کہتے ہیں اس جگہ سے لے کر، یہ کان کی اس لو سے لے کر اس لو تک، اور جہاں بالوں کی ابتدا ہوتی ہے یہاں سے لے کر اور تھوڑی کی نیچے تک، یہ یہاں سے داڑھی کی انتہا ہوتی ہے یہاں تک، اس سارے عکس کو چہرہ کہتے ہیں۔ تو یہ پورے کا پورا دھونا اور اچھے طریقے سے 3 مرتبہ دھونا یہ فرض ہے، اس کو دھونا ہے۔ پھر اپنا دایاں ہاتھ دھونا ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ نے یہاں تک تو دھو لیا، لیکن اس کے بعد پھر شروع کرنا ہے، تو یہ کوہنی سمیت دھونا ہے۔ میں نے پچھلے ایک درس میں عرض کیا تھا کہ آپ کوہنی سے زیادہ بھی دھو سکتے ہیں، یہاں تک بھی آپ دھو سکتے ہیں، لیکن یہاں تک دھونا جو ہے فرض ہے۔ اس کے بعد آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ صحابہ کرام کو ذوق اور شوق یہ تھا کہ وہ اپنا نور بڑھاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک دھوتے تھے، کندھے تک دھوتے تھے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اعضاء چمکیں گے، تو یہ صحابہ کرام اپنا نور بڑھاتے تھے کہ یہاں تک ہمارے اعضاء چمکے، تو اس وجہ سے یہاں تک تو دھونا فرض ہے، کونی کے بعد تک۔ اس کے بعد اگر آپ دھونا چاہیں تو آپ اپنا نور بڑھا سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہاں تک دھونا فرض ہے۔ پھر اپنا بایاں ہاتھ جو ہے وہ دھوتے تھے، اور اس کوہنی کے بعد تک اپنا بایاں ہاتھ دھوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سر کا مسح کرتے تھے۔ سر کے مسح میں اکثر لوگ ایک عجیب و غریب غلطی کرتے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہاتھ لگا کے چھوڑ دیتے، اس طرح کیا بس چھوڑ دیے، کچھ اس طرح کر کے چھوڑ دیتے ہیں، یہ مسح کا طریقہ نہیں۔ ایسا مسح ذرا ادھر کھڑے ہو کے کریں، ادھر کھڑے ہو کے، نہیں کیوں بیٹھتے؟ ایک منٹ، پھر دوبارہ قاری صاحب کریں گے۔ اب یہ اچھے طریقے سے دیکھ لیں، دیکھیں نا، یہ پانی آپ نے نیا پانی لینا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاتھ تو گیلا ہوتا ہی ہے نا، آپ دھو رہے ہیں بھی، ہاتھ آپ کا گیلا ہے، لیکن نہیں، آپ نے نیا پانی لینا ہے۔ اس کے لیے مسح کے لیے نیا پانی جب لیں گے نا، تو پھر یہ اپنے ہاتھ کی یہ کیفیت بنا لیں، یہ اپنے ہاتھ کی یہ کیفیت بنا لیں، یہ پوزیشن بنا لیں۔ اس میں ان کو اس طرح رکھے، آپس میں یہ انگلیوں کو اس طرح رکھے، دونوں انگلیوں کو قاری صاحب کریں، یہ پیچھے لے کے جائیں۔ اب یہ درمیان والی چیزیں جو نا، یہ اس سے تو آپ پیچھے چلے گئے نا، تو واپسی پہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو ہتھیلیاں ہیں، یہ تر ہیں، اس کو آپ نے واپسی پہ لے کر آنا ہے۔ اور پیچھے کہاں تک لے کے جانا ہے؟ پیچھے گدی تک لے کے جانا ہے، جہاں تک بالوں کا اینڈ ہوتا ہے وہاں تک لے کے جانا ہے، اور وہاں سے پھر واپس پورا لے کر آنا ہے۔ یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ جاتے ہوئے اس کو تر کریں گی، واپسی پہ آتے ہوئے پھر یہ اور یہ اس کو واپسی پہ پورے کو تر کریں گی واپس۔ پھر آپ کے بچ جائیں گے کیا چیزیں؟ یہ انگلی اور انگوٹھا، یہ بچ جائیں۔ یہ انگلی آپ نے کان میں ڈالنی، سوراخ کے اندر پورا اس طریقے سے اس کو گھمانا ہے، اس کے اندر سے باہر سے۔ اب کیا بچ گیا جی؟ انگوٹھے سے یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا بچ گیا؟ لوگ کرتے گردن کے مسئلے، اس کے بعد بچتا ہے یہ پیچھے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس کا بھی ازالہ کر دیتے ہیں، یوں کر کے اور یوں کر کے، یہ ثابت نہیں ہے۔ جو گردن کا مسح ہے نا بعد میں ایکسٹرا، یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ جب جاتے ہیں، ٹھیک ہے خالص تشریف رکھیں، آپ جب لے کے جاتے ہیں تو گردن تک تو آپ نے ویسے ہی لے کے چلے گئے، بس بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جو گردن کا مسح ہے، اسپیشل لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت نہیں، اور جو چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ بدعت نہیں کرنی۔ وضو کی بدعات پر اور غسل کی بدعات پر پوری کتابیں لکھی ہیں علماء کرام، کہ لوگوں نے اپنی طرف سے کام شروع کر دیے، اپنی طرف سے جو ہے وہ اضافے کر دیے۔ اضافہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ اطاعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتباع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے فرمایا یہ وضو کا، یہ مسح کا انداز ہے۔ اس میں یاد رکھیں کہ کوئی غلطی کی گنجائش نہیں۔ اگر آپ نے کان نہیں کانوں میں آپ نے صحیح طریقے سے مسح نہیں کیا، کانوں کے پیچھے سے نہیں کیا، یا سر کا صحیح مسح نہیں کیا، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مسح سے مراد بس صرف مسح کرنا ہے، مسح سے مراد بس اس طرح کرنا ہے، بس مسح ہو جاتا ہے۔ تو شوافع کے ہاں، امام شافعی کے ماننے والے جو ہیں
ان کے ہاں تو صرف 3 بال وہ کہتے ہیں گیلی ہو جائے مسح ہو جاتا ہے. اب یہ کہاں سے نکالا ہے انہوں نے؟ واللہ اعلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح پوری ترتیب کر کے بتا رہے ہیں، پورا طریقہ آپ بتلا رہے ہیں، اور صحابہ کرام جو ہے اس پورے طریقے کو آگے بیان فرما رہے ہیں. اب جن لوگوں کو صرف اتنی سی بات، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں. تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ اپنے پاؤں دھوئے ٹخنوں تک. ٹخنے جو ہے یہ ابھرا ہوا جو نشان ہے، اس کو ٹخنا کہا جاتا ہے. اس سمیت دھونا ہے، اس کے اوپر تک دھونا ہے. یہ تو دھونے کا طریقہ. اور پہلے دایاں پھر بایاں. پھر اس دوران آپ جب دھو رہے ہیں تو آپ نے خلال کرنا ہے. خلال کن چیزوں کا کیا جاتا ہے؟ انگلیوں کا، ہاتھ کی انگلیوں کا خلال، پاؤں کی انگلیوں کا خلال، اور تیسرا داڑھی کا خلال. یہ 3 چیزوں کا خلال لازم ہے، یاد رکھیں. جن لوگوں کی داڑھی اللہ تعالیٰ نے لمبی رکھی ہے، اللہ سب کی لمبی کرے، تو وہ ان کا انداز کیا ہونا چاہیے. لیکن اب بعض اوقات لوگ کہتے ہیں داڑھی لمبی ہے، اب اس کو کیسے کریں؟ اس کا انداز کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑی صفت ہے. اس کا انداز یہ ہے کہ 1 چلو بھریں، اس طرح ڈالیں، 1 چلو بھریں، اس طرح ڈالیں، اور 1 چلو بھریں، اس طرح ڈالیں. بس اس کے بعد مسح اس کو کر لیں، خلال کر لیں. بس اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو گھنٹہ جو ہے وہ کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان کی داڑھی صحابہ کرام میں سب سے زیادہ بڑی تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انداز سے وضو کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھی گھنی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی آپ کے سینے مبارک کو ڈھانپتی تھی، سینے کو ڈھانپتی تھی. یہ ہماری کی طرح، ہماری تو گردن تک ہے نا، کہ یہاں تک ڈھانپتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے مبارک کو ڈھانپتی تھی. تو یہ جو داڑھی میں خلال کرنا ہے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلے پانی ڈال رہے ہیں، جب آپ چہرہ دھو رہے ہیں اسی وقت آپ پانی ڈال رہے ہیں، اور پھر ساتھ جو ہے ہاتھ اس طریقے سے پھیر لیں داڑھی کے اندر، داڑھی کا خلال ہو جائے گا. انگلیوں کا خلال یہ ہے، یہ اس طرح یہ کر کے یہ، اور اسی طرح پاؤں کی انگلیاں، تاکہ کسی جگہ، کوئی جگہ ایسی باقی نہ بچے جہاں پر پانی نہ پہنچے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وضو کرنے کا. اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جب وضو مکمل کر لیا پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ ہاں، یہ ایک شک کا ازالہ ہے. یہ ہر ایک بندے کے لیے نہیں ہے، یہ شک کا ازالہ ہے. کہ بعض اوقات بندے کو شک پڑ جاتا ہے قطرے نکلنے کا. ایک ہے شک، ایک ہے یقین. یقین ہو گیا ہے کہ آپ کے قطرے نکل رہے، تو پھر تو آپ نے دوبارہ جو ہے استنجا بھی کرنا ہے اور اس جگہ کو بھی دھونا ہے. تو وہ یقین ہے کہ قطرے نکلیں. ایک ہے کہ شک پڑا ہے کسی بندے کو کہ پتہ نہیں کہیں قطرے نہ نکل گئے ہوں. اب شک کے ازالے کے لیے کیا ہے کہ آپ اٹھتے ہوئے آخر میں پانی کی چھینٹیں مار لیں. وہ شک کے ازالے کو دور کرنے کے لیے. یہ بات پھر یاد رکھیں، شک کے ازالے کو دور کرنے کے لیے، یقین کو نہیں ہے. اگر آپ کا یقین ہے کہ قطرے نکل گئے پھر تو بات ختم ہو، پھر آپ نے دوبارہ استنجا بھی کرنا ہے اور جگہ کو بھی دھونا ہے. لیکن اگر آپ کو شک ہے تو شک کے ازالے کے لیے یہ بات ہے، اس سے اگلی بات کوئی بھی نہیں ہے. آخر میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو سے اٹھتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے تھے. دعا کیا تھی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی انگلی اٹھی ہوئی ہو، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی نگاہ آسمان کی طرف. بعض اوقات یہ بھی بعض لوگوں نے لکھا ہوتا ہے، یہ لوگ کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے. صرف آپ نے یہ آخر میں یہ کلمہ پڑھنا ہے تو یہ آپ کا وضو مکمل ہو گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک وضو. اسی انداز سے وضو کرنا چاہیے، سیکھ کر وضو کرنا چاہیے. سیکھ کر عمل کرنے سے غلطی کا امکان کم ہوتا ہے. بغیر سیکھے ہوئے عمل کرنے سے بعض اوقات پوری زندگی بندہ غلطی کرتا ہے اور وہ غلطی ہی پر دنیا سے چلا جاتا ہے. اس لیے دین کو سیکھ لیا جائے، دین کو سمجھ لیا جائے. دین کے بیان کرنے میں، دین کے سیکھنے میں، دین کی پوچھنے میں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے. شرم تو اس میں ہے کہ بندہ دنیا سے چلا جائے اور دین سیکھا ہوا نہ. اس میں کیا شرم ہے کہ بندے کو پتہ نہیں ہے، بندہ پوچھ لے. اور پوچھنا جو ہے یہ انسان کے علم کا بھی اضافہ ہے، اور پوچھنا جو ہے یہ انسان کی ایک تڑپ اور طلب کی دلیل ہے کہ اس کو تڑپ ہے اور طلب ہے، سیکھنا چاہتا ہے، اور وہ اس انداز سے سیکھے. تو انشاءاللہ العزیز کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم دین کی بنیادی احکامات کو بھی سیکھیں اور پھر اس کے مطابق ہم عمل کریں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.